اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 32، حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور تھے اور بہت سی دوسری صفات بھی آپ میں موجود تھیں، اور مصنف کے قول کے مطابق آپ کو شام کا ریحان کہا جاتا ہے۔ حالات: آپ حضرت سلیمان دارائی کے ارادت مندوں میں سے تھے اور سفیان بن عینیہ سے بھی فیض صحبت حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے کلام میں بہت زیادہ اثر تھا۔ حصول علم کے بعد اکثر مصروف مطالعہ رہتے، لیکن آخر میں تمام کتابیں دریا میں پھینک دیں اور فرمایا کہ حصول مقصد کے بعد حجت و رہنمائی کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن بعض حضرات آپ کے اس عمل کو عالم وجد کی پیداوار بتاتے ہیں۔ اپنے مرشد حضرت سلیمان دارائی سے آپ کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم دونوں کسی بات میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان عالم وجد میں تھے کہ آپ نے عرض کیا، تنور گرم ہے، جیسا حکم ہو کیا جائے۔ انہوں نے اسی وجدانی کیفیت میں کہہ دیا کہ تم خود تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور یہ معاہدہ کے مطابق فوراً تنور میں جا بیٹھے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جب حضرت سلیمان کو یاد آیا کہ میں نے تو حالت وجد میں ان سے کہہ دیا تھا، چنانچہ تلاش کرنے پر دیکھا کہ آپ تنور میں جا بیٹھے ہیں، اور جب حضرت سلیمان کے کہنے پر باہر نکلے تو آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ ارشادات: فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندہ صدق دل سے اظہار ندامت نہ کرے، زبانی توبہ بے سود ہے، اور جب تک عبادت و ریاضت میں جد و جہد شامل نہ ہو تو اس وقت تک گناہ سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اور اس عمل کے بعد ہی انس اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی زیادتی عقل کی زیادتی پر موقوف ہے، اور خائف رہنے والوں کا سہارا رجا ہے۔ فرمایا کہ تضیع اوقات پر رونا مفید ہے، اور حب دنیا فقر کی دشمن ہے، اور جو نفس شناس نہ ہو وہ مغرور ہے، اور غفلت و سنگدلی سے زیادہ بڑا کوئی عذاب نہیں۔ فرمایا کہ انبیاء کرام نے موت کو اس لیے برا تصور کیا کہ وہ یاد الہی سے منقطع کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ عبادت کو مرغوب سمجھنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے، اور جو خدا کو اس لیے محبوب سمجھتا ہے کہ اس سے حصول نعمت کرے تو وہ مشرک ہے، بلکہ خدا کو بلا کسی طمع کے محبوب تصور کرنے والا ہی اس کا محبوب ہوتا ہے۔